دن کے 11 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ سمرہ یوسف سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ نگراں وزیر اعظم نے دیر پا معاشی فوائد حاصل کرنے کے لیے متعلقہ اداروں کو اپنی کوششیں تیز کرنے کی ہدایت کی ہے۔ وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ غیر منافع بخش اداروں کی نجکاری اور اقتصادی شرح نمو میں اضافے کے لیے جامع حکمت عملی تیار کی جا رہی ہے۔ وزیر داخلہ نے ملک سے دہشت گردی کی لعنت کے مکمل خاتمے کے لیے حکومت کے بھرپور عزم کا اعادہ کیا ہے۔ اور غزہ کی پٹی پر 48 روزہ وحشیانہ بمباری کے بعد 4 دن کی انسانی بنیادوں پر جنگ بندی کے تحت اسرائیل نے آج 39 فلسطینی قیدیوں کو رہا کر دیا ہے۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے تمام متعلقہ اداروں کو ہدایت کی ہے کہ وہ معاشی اہداف اور نتائج کے حصول کے لیے مؤثر کوششیں کریں۔ اسلام آباد میں خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کی ایپیکس کمیٹی کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے باہمی اشتراک کے عمل سے متعلقہ وزارتوں کی کوشش کی تعریف کی۔ اجلاس میں دوست ممالک کے ساتھ موجودہ روابط کو مزید مضبوط کرنے کے اقدامات کا جائزہ لیا گیا اور متفقہ طور پر مختلف اقدامات کی منظوری دی گئی۔ کمیٹی نے مختلف منصوبوں پر کام کی رفتار بھی تیز کرنے کی ہدایت کی۔ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر نے مسلح افواج کی طرف سے حکومت کے معاشی اقدامات کی غیر متزلزل حمایت کے عزم کا یقین دلایا۔ نگراں وزیر خزانہ ڈاکٹر شمشاد اختر نے کہا ہے کہ حکومت قرضوں کے بوجھ اور گردشی قرضوں میں کمی لانے اور اقتصادی شرح نمو میں اضافے کے لیے بھرپور اقدامات کر رہی ہے۔ نجی ٹی وی چینل کے ساتھ ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ سرکاری محکموں میں قرضوں میں کمی اور ان کی استعداد کار میں بہتری لانے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک کو درپیش مسائل کے حل کے لیے ادارہ جاتی اصلاحات ناگزیر ہیں۔ نجکاری کے بارے میں ایک سوال پر انہوں نے کہا کہ غیر منافع بخش اداروں کی نجکاری کے لیے ایک جامع حکمت عملی وضع کی جا رہی ہے اور اسٹاک ایکسچینج کے ذریعے سکوک بانڈز کے اجراء کی تیاری کی جا رہی ہے۔ چین پاکستان اقتصادی راہداری کے بارے میں ایک سوال پر انہوں نے کہا کہ پاکستان کو ایک خطہ ایک شاہراہ منصوبے کے ذریعے دنیا کے ساتھ منسلک کیا جا سکتا ہے۔ نگراں وزیر سرفراز بگٹی نے اسلام آباد میں نیشنل ایکشن پلان کو کوآرڈینیشن کمیٹی کے اجلاس کی صدارت کی۔ قومی لائحہ عمل پر عمل درآمد پر پیش رفت کے حوالے سے نگراں وزیر نے کہا کہ ملک سے دہشت گردوں کا ہر قیمت پر خاتمہ کیا جائے گا۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ پاکستان میں سرمایہ کاری کے خواہش مند سرمایہ کاروں اور تاجروں کو مکمل تحفظ فراہم کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ اسمگلروں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی جو مسلسل جاری رہے گی اور منشیات کی فروخت کی روک تھام کے لیے اقدامات کو مزید مؤثر بنایا جائے گا۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ سوشل میڈیا پر نفرت انگیز مواد پھیلانے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی اور اس حوالے سے نئے قوانین کا مؤثر طریقے سے اطلاق بہت جلد کیا جائے گا۔ افغان باشندوں سمیت غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کی اپنے ملکوں کو واپسی کا عمل جاری ہے۔ ہزاروں افغان باشندے پاکستان کی مہمان نوازی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے روزانہ کی بنیاد پر چمن اور طورخم کی سرحدوں سے اپنے وطن واپس جا رہے ہیں۔ افغان باشندوں کی اپنے ملک باعزت واپسی کے لیے دیگر اقدامات کے علاوہ ان کی عارضی رہائش کے لیے متعدد اضلاع میں تمام سہولتوں سے آراستہ کیمپ قائم کیے گئے ہیں۔ گزشتہ روز 135 گاڑیوں میں سوار 1425 غیر قانونی طور پر مقیم افغان باشندے اپنے ملک واپس چلے گئے۔ اب تک 2,51,008 افغان باشندے افغانستان واپس جا چکے ہیں۔ آج کراچی میں ایک تجارتی پلازے کی عمارت میں آتش زدگی سے 6 افراد جاں بحق اور متعدد جھلس گئے ہیں۔ خواتین پر تشدد کے خاتمے کا بین الاقوامی دن آج منایا جا رہا ہے۔ رواں سال اس دن کا موضوع خواتین اور لڑکیوں پر تشدد روکنے کے لیے سرمایہ کاری ہے۔ اس دن کے موقع پر شہریوں پر زور دیا گیا ہے کہ وہ بتائیں کہ خواتین اور لڑکیوں پر تشدد کے خاتمے پر کس قدر توجہ دیتے ہیں، جبکہ دنیا بھر کی حکومتوں سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ صنفی تشدد کو روکنے کے سلسلے میں اپنے اقدامات سے آگاہ کریں۔
صدر ڈاکٹر عارف الوی نے کہا ہے کہ پاکستان ایک ایسے معاشرے کے قیام کے لیے پرعزم ہے جہاں خواتین کسی خوف اور تشدد کے بغیر زندگی بسر کر سکیں۔ خواتین پر تشدد کے خاتمے کے آج منائے جانے والے عالمی دن پر اپنے پیغام میں صدر نے کہا کہ یہ دن ہر سال اس یاد دہانی کے طور پر منایا جاتا ہے کہ خواتین کے خلاف تشدد ایک عالمی معاملہ ہے جو ہماری اجتماعی توجہ اور لاہے عمل کا متقاضی ہے۔ غزہ کی پٹی پر 48 دنوں کی وحشیانہ بمباری کے بعد اسرائیل نے 39 فلسطینیوں کو جیل سے رہا کر دیا ہے۔ اس سے پہلے کل حماس نے غزہ میں 24 قیدیوں کو رہا کیا تھا۔ 10 تھائی شہریوں اور ایک فلپائنی شہری کو بھی غزہ سے رہا کر دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ radio.gov.pk پر اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔